ان کو سمجھ نہیں گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام تھا ان کا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت زید جو تھے یہ بچپن میں اغوا ہو گئے تھے تجارتی قافلے میں، اور ان کو لا کر مکہ میں عکاظ کے بازار میں میلے میں بیچ دیا گیا تھا، اور ان کو خریدا تھا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی، صحابی رسول، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یہ۔ انہوں نے حضرت زید کو بطور تحفہ دیا اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو کہ یہ غلام آپ کے لیے تحفہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند آئے، چھوٹی عمر کے تھے 10-12 سال کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا، سمجھ آئی؟ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت زید کے جو والدین تھے نا وہ تلاش کر رہے تھے کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا، تو ان کے قبیلے کے کچھ لوگ جو تھے وہ مکہ میں آئے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت زید تو حضور کے گھر میں ہے، حضرت خدیجہ اور حضور کے پاس ہے، تو انہوں نے جا کر واپس اس کے والد کو بتایا کہ بھائی تمہارا بیٹا ہم نے دیکھا ہے وہ مکہ میں محمد بن عبداللہ کے پاس ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت زید کے والد اور ان کا چچا دونوں وہاں سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے اور ان سے کہا کہ آپ کا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے اور ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ جو بھی مال ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم سے ہم آپ کو مال دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، آپ اسے آزاد کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے آپ کا بیٹا تو میں کوئی پیسہ کوئی قیمت اس کی نہیں لوں گا، اور اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پھر آپ لوگ اس کو زور سے اور زبردستی سے ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ تو اب وہ والدین تھے، باپ تھا اور چچا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں وہ کسی اور کے پاس رہنے کو تیار ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے اور بڑے انصاف والا فیصلہ ہے کہ اگر وہ نہ جانا چاہے تو ہم نہیں اس کو مجبور کریں گے، اور اگر وہ جانا چاہے تو آپ بلا قیمت اور بغیر کسی پیسے کو اس کو بھیج دیں گے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ جب وہ آئے تو انہوں اپنے چچا سے ملے، اپنے باپ سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زید تم اپنا فیصلہ خود کرو، تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی محمد بن عبداللہ کے پاس میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ان کا اخلاق، ان کا رویہ، ان کی محبت مجھے یہاں جو ملی ہے وہ اپنے سگے باپ کے پاس نہیں ملی۔ چنانچہ اس کے باپ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص کو ہمارے مقابلے میں ہمارا بیٹا ترجیح دے رہا ہے باپ کے مقابلے میں ان کو تو لازمی بات ہے وہ اچھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے چچا کے مقابلے میں باپ کے مقابلے میں حضور کو ترجیح دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے جا کر کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، آج سے زید کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے، اور اس کا نام زید بن محمد ہوگا۔ زید بن، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے شروع میں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو اپنے اصل باپ کے نام سے پکارو، یہی انصاف والی بات ہے۔ تو وہاں بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کے ساتھ اپنا نام لگایا تو اللہ نے کہا نہیں، باپ وہی ہے جس سے یہ جو اس کا اصلی حقیقی باپ ہے، تو آپ ان کو اگر تمہیں ان کے باپ کا نہیں علم فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں اصل باپ کا پتہ نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، لیکن نسبت چینج نہیں ہو سکتی۔ نسبت یعنی زید حارثہ کا بیٹا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں مان سکتا، چاہے جتنی محبت شفقت اور اخلاق ہو۔ اب کیا ہوا آج کے سبق میں جو بات آپ لوگ غور سے سن لیں اس کو،
جب حضرت زید بڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کر دی حضرت زینب سے. کسی کی؟ حضرت زینب حضور کی رشتے میں پھوپھی کی بیٹی تھی. حضرت زینب قریش قبیلے کی تھی، بڑے قبیلہ تھا، سردار قبیلہ تھا. اور حضرت زید کون تھے؟ غلام تھے. اب ایک بڑے قبیلے کی لڑکی اور ایک غلام. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ برادری اور خاندان کوئی اونچے بڑے ہوتے ہیں، اصل چیز تو تقویٰ ہے. اللہ کے ہاں تقویٰ دیکھا جاتا ہے. چنانچہ ان کو جب پیغام بھیجا گیا تو حضرت عبداللہ بن جاج جو حضرت زینب کے بھائی تھے انہوں نے بھی کہا اور حضرت زینب نے بھی کہا کہ میں تو قریش کی خاندان کی لڑکی ہوں اور زید جو غلام ہے اس کے ساتھ میرا نکاح کیسے کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا. چنانچہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، قرآن مجید کا حکم آیا. اور کیا حکم آیا؟ آج کا سبق دیکھیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مرد مومن اور کسی مومنہ عورت کے لیے، کسی مومن مرد کے لیے یا مومنہ عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے. اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ، کہ ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہ جائے، من امرہم، ان کے معاملے میں. یعنی جب تمہارے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو پھر تمہارا اختیار نہیں رہتا. کیا مطلب تھا کہ اب حضرت زینب کے نکاح کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اللہ نے کہہ دیا آسمانوں سے کہ حضرت زینب کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے یہی حتمی فیصلہ ہے. بحیثیت مومن وہ اس فیصلے سے انکار نہیں کر سکتے. چنانچہ جب یہ حکم آ گیا تو پھر انہوں نے اس رائے کو، حضور کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا. حضرت زینب نے بھی کہا ٹھیک ہے، اور حضرت زینب کے خاندان نے بھی کیا کیا؟ اس کو تسلیم کر لیا. اچھا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہاں بہت بڑی اللہ نے تنبیہ کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلم کھلا گمراہی میں جا پڑے گا. اب صحابی ہو یا صحابیہ ہو، مومن ہو، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی جرت تو نہیں تھی. جیسی ہی یہ آیات نازل ہوئی تو ان آیات کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا اعتراض ختم کر دیا اور ان کے خاندان والوں نے بھی اعتراض ختم کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فیصلہ کیا وہ ہمیں قبول ہے. اب کیا ہوا؟ نکاح تو ہو گیا. نکاح حضور نے نکاح کر دیا حضرت زینب کے ساتھ اپنے منہ بولے بیٹے، اپنے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اب وہ نکاح کرنا تو اللہ کا حکم تھا یا یہ فیصلہ آ گیا تھا، اب ان کے درمیان نباہ نہیں ہوا. حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان ان کی شادی کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت زینب کے ذہن میں یہ بات بہرحال تھی کہ میں بڑے قبیلے کی ہوں اور یہ غلام ہیں. چنانچہ جھگڑے چلتے رہے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی تھی کہ اگر زید نے طلاق دی تو پھر زینب سے نکاح آپ کریں گے. اگر زید نے زینب کو طلاق دے دی تو نکاح کون کرے گا؟ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشانی والی تھی. حضرت زید کو حضور نے کیا کہا تھا جب انہوں نے اپنے باپ کے مقابلے میں حضور کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا تو حضور نے کیا اعلان کیا تھا خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر؟ یہ میرا بیٹا ہے. تو بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کیا لگتی ہے؟ کیا لگتی ہے؟ بہو ہوتی ہے نا. تو بہو سے نکاح ہو سکتا ہے. اب یہ عرب کے اندر جاہلیت میں رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی کو بھی حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا، حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، اللہ چاہتا تھا کہ یہ رسم ختم ہو جائے، اللہ اس رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں بن سکتا، اس کی بیوی بہو نہیں بن سکتی آپ کی، سمجھ آئی؟ اب اگلی آیات پر آپ غور کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب آپ کہہ رہے تھے للذی، اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، وانعمت علیہ، اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، یعنی جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا تھا، حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح کروایا بڑے خاندان کے اندر۔ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو آباد کر، روک کے رکھ، امسک روک کے رکھ، علیک زوجک، اپنی بیوی کو، مطلب کیا؟ طلاق نہ دے، طلاق۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ حضرت زید گھر میں لڑائی جھگڑے سے تنگ آ گئے، یا رسول اللہ میں نہیں چلتا میرا گھر، یا رسول اللہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، میں طلاق، امسک علیک زوجک، حضور کہتے بھائی نہیں، چلاؤ، گزارا کرو، برداشت کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ امسک علیک زوجک کا مطلب کیا ہے؟ برداشت کرو، صبر کرو، طلاق نہ دو، اس طرف نہ سوچو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ حضرت زید کو حضور کیا کہتے تھے؟ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، اسے روک کے رکھو، گھر کو آباد کر کے رکھو، اس رشتے کو برقرار رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ طلاق دینا حلال تو ہے لیکن اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ اور دیکھو تمہارے ساتھ اللہ کے نبی نے کتنا بڑا احسان کیا کہ تم ایک غلام تھے، اور عرب کے کلچر میں کبھی کسی غلام کی آزاد اور بڑے قبیلے والی عورت سے شادی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے تو ہمارے ساتھ یہ احسان کیا کہ اپنے قبیلے کی، اپنی بھپو ذات کے ساتھ شادی کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو آباد کرو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور تم اپنے دل میں چھپا رہے تھے، ما اللہ مبدیہ، اور تم اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، وتخشی الناس، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، تم اپنے دل میں بات چھپا رہے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی تو بڑا طوفان آ جائے گا، وتخشی الناس، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ کون سی بات؟ کون سی بات چھپا رہے تھے حضور؟ یہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے، بات وہی کہ جب اللہ نے ان کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر زید نے طلاق دی تو نکاح کون کرے گا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جو قربانی ہے کہ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر کے غلام سے شادی کرنا قبول کر لیا ہے، اب حضرت زینب کا یہ اعزاز ہوگا کہ پھر وہ ام المومنین بنے گی، وہ آپ کے نکاح میں آئے گی۔ حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی نا، ان کے نکاح ہو سکتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ یہ بات دل میں تھی حضور کے کہ یہ حکم تو پورا ہونا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے پریشان تھے کہ اگر یہ بات ہو گئی کہ طلاق ہو گئی اور نکاح کرنا پڑا تو پورے عرب کے اندر منافقین یہ طوفان کھڑا کر دیں گے، دیکھو کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے زید، آج اس کے طلاق دلوا کے اس کی بیوی سے نکاح کر دیا۔ تو یہ منافقین بھی پراپوگنڈا کر رہے تھے، اور پکے اور سچے مسلمانوں کو بھی ڈر تھا کہ وہ بھی پراپوگنڈے سے پریشان نہ ہو جائیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور تم اپنے نفس میں، اپنے دل میں چھپا رہے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت کے پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں پورا نقشہ ہونا چاہیے۔ وَمَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، جو چیز تمہارے دل میں تھی اللہ چاہتا تھا دنیا کے سامنے آ جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر طلاق ہو جائے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ رسم غلط ہے، جاہلیت ہے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور اللہ سے ڈرنا زیادہ حق رکھتا ہے۔ زیادہ حق کیا ہے؟ کس سے ڈرا جائے؟ لوگوں کے ڈر کی بات نہ کی جائے۔ واللہ، اور اللہ، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تخشاہ، کہ اس سے ڈرا جائے۔ اے پیغمبر لوگوں سے ڈرنے کی پرواہ نہ کرو بلکہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم جو ہے اس کو پورا کرنا تمہارا ذمہ داری اور فرض ہے۔ کیا کہا؟ فلما قضا زید منہا، جب زید اپنا معاملہ پورا کر چکا، وطرن، اور اس نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی ان کو طلاق دے دی اور عدت انہوں نے پوری کر لی، زوجناکہا، ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ زوجناکا، ہاں
ہم نے اس کا نکاح کر دیا کس کے ساتھ؟ اب یہ آپ کے لیے ایک علمی بات ہے کہ حضرت زینب وہ خاتون ہیں جن کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے، جن کا نکاح آسمانوں سے زوجناکہا۔ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نے نکاح کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لِكَيْ لَا اچھا یہ نکاح ضروری تھا؟ حضرت زینب سے حضور نکاح نہ کرتے نا، اللہ نے کروایا، اللہ نے حکم دیا۔ کس لیے؟ یہ کس لیے ہوا؟ ایک ایسا کام جس پر حضور بھی پریشان تھے اور مخالفت کا بھی خدشہ تھا، کس لیے اللہ نے کہا، کس لیے یہ کام کروایا؟ کوئی ضروری تو نہیں تھا، لیکن اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں پر بعد میں کوئی تنگی نہ رہے، تاکہ مومنوں پر کوئی یہ رسم ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے کسی کو گھر میں پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا، اس نے اس لڑکے کا نکاح کسی لڑکے سے کر دیا، بعد میں وہ لڑکے نے طلاق دے دی، تو آج کے دور میں پھر اس لڑکے سے وہ بندہ نکاح کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا، کیونکہ یہ رسم حضور نے توڑ دی تھی، یہ بات ختم ہو گئی ہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا اسی کو ہوتا ہے جس کا وہ اصل اس کا باپ ہے۔ تو کیا کہا؟ زوجناکہا، ہم نے ان کا نکاح کر دیا، ہم نے اس کا نکاح کر دیا۔ کس کا؟ ہاں مؤنث کی علامت ہے، ہاں سے مراد کیا ہے حضرت؟ زوجنا، نا میں نے جمع ہے، ہم نے نکاح کر دیا، شادی کر دی زینب کی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے، یہ رسم یہ بدعت ختم ہو جائے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں سے، بیٹوں کی بیویوں سے شادی کے بارے میں، فی ازواج ادعیائہم، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی ان کو طلاق دے چکے، جب پوری کر چکے ان سے اپنی حاجت، اذا قضوا منہن وطرا، جب ان سے وہ اپنی حاجت پوری کر چکے، یعنی ان سے نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عدت گزر جائے تو عدت کے بعد پھر وہ شخص نکاح کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زینب سے نکاح کب کیا؟ جب حضرت زید نے ان سے طلاق دے دی اور طلاق بھی عدت گزر گئی، عدت کے دوران بھی حضرت زینب اور حضرت زید نے آپس میں رجوع نہیں کیا، تو پھر فرمایا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا قضوا منہن وطرا، جب ان سے اپنی حاجت پوری کرے اور ان کو طلاق دے دیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے، وکان امر اللہ، اور اللہ کا حکم مفعولا، ہو کر رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رب کا فیصلہ ہے وہ نافذ، یہ اس چھوٹی سی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور بھی چاہتے تھے کہ یہ نہ ہوتا، صحابہ بھی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کو ضروری تھا نکاح کرنا، ہاں یہ اتنا جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں، منافقین کہہ رہے ہیں، مشرکین مکے کے مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو جی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، تو نہ کرتے، ان کے منہ تو نہ کھولتے نا، اتنا پراپوگنڈا نہ ہو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، یہی ہے جی؟ نہیں آیت چھوٹ گئی۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت اس سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں بھی ایسے تھی۔ ہاں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، جو بات اللہ نے نبی کے لیے مقرر کر دی ہے اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ ما کان علی النبی، ما کان علی النبی من حرج، حرج کہتے ہیں تنگی کو، یار اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج اردو میں استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں ہے۔ تو ما کان علی النبی من حرج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، فیما فرض اللہ له، اس کام میں جو اللہ نے اس کے لیے
مقرر کر دیا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کی سنت ہے جو ان نبیوں سے پہلے بھی جاری رہی ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اسے نافذ ہو کے رہنا ہوتا ہے۔